السلام علیکم ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم انبیاء کرام کی سیرت ان کے حالات و واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جیسا کہ اس کے مندرجات اور موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خصوصی ویڈیو کی ترتیب میں گہری توجہ اور انتہائی احتیاط اور احترام سے کام لیا گیا ہے۔ موضوع کا تقاضا تھا کہ اس سلسلے میں ذرا بھی لاپرواہی یا کوتاہی نہ برتی جائے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے مستند کتب اور علماء کرام کی قابل احترام تحریروں سے استفادہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو ایک یادگار خصوصی اشاعت بنانے میں کسی تفصیل سے کوتاہی نہیں کی، اور اس سلسلے میں مستند واقعات کو نہایت احتیاط اور چھان بین کے ساتھ یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شعوری طور پر اس بات کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی لاپرواہی یا کوتاہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی لاپرواہی یا کوتاہی رہ جائے تو ہماری گزارش ہے کہ اسے نادانستہ اور لاشعوری کوتاہی سمجھا جائے۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، جس کے لیے ہم اپنے ناظرین سے پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، قسط نمبر 1۔ اس کے سینے میں ایک آگ روشن تھی، یہ انتقام کی آگ تھی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اسے مارنے کے منصوبے کئی روز سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، ایک ایسا موقع جو اسے اپنے بھائی کی شہرک تک پہنچا دے۔ اس کا بھائی اس کا رقیب تھا، اس نے اسے زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ عورت جس کا حسن و جمال اس کے دل میں دھڑکن بن کر سما چکا تھا، اس کے بھائی نے چھین لی تھی۔ اب وہ اس عورت کا مالک تھا۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کی ہر سانس خنجر کی طرح آئس کے سینے میں چلتی تھی، اس کے پاؤں جیسے انگاروں پر پڑتے تھے۔ وہ موقع کی طاق میں تھا۔ آخر ایک روز اسے یہ موقع مل گیا۔ وہ ایک تاریک رات تھی، اس کا باپ بستی سے باہر تھا، بھائی گھر میں اکیلا تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا اس کے بکری خانے تک جا پہنچا۔ بد نصیب شخص سر پر منڈلانے والی موت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نوجوان کے دل میں آئی کہ وہ اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ نہ رنگے۔ اس فعل کے بعد وہ اپنے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ مگر دوسرے ہی لمحے وہ حسین چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا جو اس کے سینے کا داغ تھا اور جسے اس کے بھائی نے چھین لیا تھا۔ وہ بھائی کو مارنے کے لیے بےتاب ہو گیا، تاہم اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، چلتی ہوئی سانسوں کو کیسے روکا جاتا ہے، روشن آنکھوں کو کیسے بجھایا جاتا ہے، اور بولتی زبان کو کیوں کر خاموش کیا جاتا ہے۔ اس نے نہ کسی کو قتل کرتے دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ پڑھا تھا۔ وہ قطعی لا علم تھا کہ کسی جاندار کی جان کیسے لی جاتی ہے۔ جوش غضب میں اسے کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ناگہاں ایک جانب تاریکی سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بل کھاتا ہوا سانپ تھا۔ اس نے سانپ زمین پر پھینکا اور پھر کمال شتابی سے اس کا سر ایک پتھر سے کچل دیا۔ سانپ تڑپ کر مر گیا۔ اس منظر نے انجان نوجوان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے اپنے رقیب کی جان کیسے لینی ہے۔ اس نے تاریکی میں ڈھونڈ کر ایک وزنی پتھر اٹھایا، پھر اپنے بھائی کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تب اس کی آنکھوں میں وحشت چمکی، پتھر ہاتھوں میں بلند ہوا اور پورے وزن سے خوابیدہ شخص کا سر کچل گیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ قاتل کا نام تھا قابیل اور مقتول اس کا بھائی حابیل تھا۔ وجہ تنازعہ حابیل کی حور شمائل بیوی اقلیمہ تھی۔ سانپ کچل کر قابیل کو طریقے قتل بتانے والا ابلیس ملعون تھا، اور قاتل کو مقتول دونوں بیٹے تھے نسل انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے۔ حابیل اور قابیل کی کہانی نہیں، حضرت آدم کی کہانی ہے، بلکہ یہ اس قصد تخلیق کی کہانی ہے جو رب ذوالجلال نے کیا اور جس کے نتیجے میں انسان کرۂ ارض پر خدا کا نائب بن کر اترا۔ ہم بات کر رہے تھے قتل حابیل کی۔ زمین کے اس اولین خونی ڈرامے کی شروعات جاننے کے لیے ہمیں تصور کے مجھورے سے ماضی قدیم تر میں جھانکنا ہوگا۔ یہ نامعلوم سن، نامعلوم زمانے اور نامعلوم وقتوں کی گات ہے۔ کرۂ ارض ایک ویرانہ تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی تخلیق ہوئی اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبحوں اور شاموں کی حد بندی ہوئی اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔